محمد سيد الكونين والثقلين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. آج ہے روزے کا بیان. پچھلے بیان میں آپ نے رمضان المبارک کے آداب سماعت فرمائے تھے. آج روزے کا بیان سماعت فرمائیں. روزے 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. یہ بھی نماز کی طرح فرض عین ہے. جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو انسان بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ سخت گناہگار ہے. روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزے اور تراویح کے ذریعے مسلمانوں کو تمام برائیوں اور حرام چیزوں سے بچنے کی مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ بقیہ 11 مہینے بھی وہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں اور برائیوں سے بچتے رہیں. اس کے علاوہ بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں. جسمانی فائدے کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یعنی بدن کی مال کی زکوٰۃ. مال دے دو گے تو مال پاک ہو جائے گا، مال صاف ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا. ایسے ہی بدن کی بھی زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. بدن کی زکوٰۃ روزہ. جس نے روزہ رکھ لیے اس نے اپنے بدن کی زکوٰۃ دی. اور یہ بھی فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، بیماری سے شفا یابی پا جاؤ گے. روزہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے میں بیماری ہو جاتی. ارے روزہ رکھنے سے صحت یابی ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے. اکثر بیماریاں زیادہ کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہیں. روزہ ان تمام برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. اور روحانی فائدے کیا ہیں؟ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں کا بھی روزہ بہترین علاج ہے. روزے کے ذریعے انسان کی روح پاک اور صاف ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، ستھرا ہو جاتی ہے، طیب ہو جاتی ہے، طاہر ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے. اور روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے. روزے سے ایثار و قربانی اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے کی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں روزے کی تعریف، روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبح صادق یعنی فجر سے، یعنی جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے سورج کے ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا، کچھ ان باتوں کو چھوڑ دینا جو آدمی کے لیے جائز ہیں، روزہ کہا جاتا ہے. یہ روزے کی تعریف. اور فرمایا کہ روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام. نیت کے معنی ہے ارادہ کرنا. روزہ رکھنے کے لیے اس کی نیت ضروری ہے. یعنی یہ ارادہ کرنا کہ کل میں اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھوں گا، اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھوں گا. اگر کسی شخص نے نیت نہ کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا
تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت بہت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کر لینا افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے نہیں کی، دل سے ارادہ کر لیا میں کل روزہ رکھوں گا، ہو گئی نیت۔ کرنا زبان سے کرنا افضل ہے، البتہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کرنا کافی ہے۔ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، چاہے اپنی بولی میں کہہ لے یا عربی میں۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، اور رات میں نیت کرنا بھول گیا، دن میں خیال آیا ارے میں نے نیت تو کری نہیں، تو پھر دن میں نیت کرے، تو یوں کہے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ روزے کا ثواب، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ یہ سب سے اچھا دروازہ ہے، سب سے بہترین دروازہ ہے، اور اس سے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے۔ اس دروازے سے کون جنت میں جائیں گے؟ صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے۔ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ حضرات یاد رکھو، روزہ صرف کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں روزہ وہ ہے جہاں کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، وہاں بد زبانی بھی چھوڑے، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، برائی، بہتان، ان تمام بری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ کیوں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی تو اس میں رعایت دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بیمار سخت ہو، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے پھر بھی روزہ رکھنا ہے، نہیں، رعایت ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، بعد میں قضا روزہ رکھ لے۔ اور فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ روزہ بیماری کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ شک ہو، شبہ ہو کہ بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں روزے کو ترک کر دے۔ فرمایا کہ مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں بہت دور، مسافر ہو جائیں گے، 150-200 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، 300 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، راستے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر مسافر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، سفر ختم ہونے کے بعد روزہ جو قضا ہو گیا تھا، سفر میں نہیں رکھا تھا، اس کو قضا پوری کرے، وہ قضا روزے رکھے۔ لیکن اگر سفر کی حالت میں کسی جگہ پر 15 دن ٹھہر جانے کا ارادہ کر لیا تو روزہ ضروری ہو گیا، اب روزہ توڑنے پر گناہگار ہوگا۔ روزے کے مسائل بھی غور فرما لیں۔ روزے دار اگر بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھولے سے کچھ کھا لیا، یاد نہیں رہا، پانی پی لیا 2 گھونٹ، بعد میں یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا، لیکن پانی چونکہ پی چکا تھا تو اب روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اگر منہ میں نوالا ہے یا پانی ہے اور روزہ یاد آ جائے تو فوراً اگل دے، کلی کر دے، منہ کا پانی پھینک دے۔ اب یاد آنے پر ذرا بھی کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں سرما، تیل لگانا، انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، عطر یا پھول اور خوشبو لگانا، یہ سب جائز ہے۔ روزے میں سرما لگانا، تیل لگانا، ضرورت ہے، طبیعت ناساز ہے، انجیکشن لگوا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر سونگھ لیا، خوشبو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سرما، تیل لگانا، انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، عطر، پھول اور خوشبو سونگھنا، یہ سب جائز ہے۔ روزے میں نیم یا پیلو کی مسواک کی جا سکتی ہے۔ مسواک جو بڑی پسندیدہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیم چونکہ کڑوا ہوتا ہے اس وجہ سے حلق میں اس کی کڑواہٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ روزے میں نیم یا پیلو کی مسواک کی جا سکتی ہے، اگرچہ نیم کی کڑواہٹ کا اثر حلق تک پہنچ جائے مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق سے اتر گیا، آپ کو معلوم تھا آپ روزے میں ہیں اور آپ نے اتنا پانی اندر لے لیا کہ حلق سے نیچے اتر گیا اور تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق سے اتر گیا اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں پانی چلا گیا یا کان میں پانی ڈالا، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے آپ کے کم ہو یا زیادہ، اپنے آپ الٹی ہوئی، اپنے آپ ہو گئی، وہ قے کم تھی یا زیادہ تھی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر خود قے کر دی، اگر منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود آگے رہ کے منہ پھاڑ کے قے کر دی، انگلی ڈال کے قے کر دی، منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم ہوئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ تھوک یا ناک یا رال کے حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سو رہے تھے، آپ نے وہ تھوک جو ہے آپ کا اندر چلا گیا حلق میں، یا رال جو تھی وہ اندر چلی گئی، یا ناک بہکی ہوئی اندر چلی گئی۔ فرمایا کہ تھوک یا ناک یا رال کے حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی اور اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی اور اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکلے، دانتوں سے خون نکلا، حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ خون تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیر میں بیدار ہوا، نیند دیر سے کھلی، یہ خیال کر کے ابھی وقت باقی ہے، اور اس کو یہ خیال ہوا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، اس نے سحری کھائی، پیٹ بھر کے سحری کھا لی۔ سحری کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ سحری کا وقت گزرنے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا، قضا ہو گئی۔ دھوکے میں یا اذان کے وقت سے پہلے ہونے کی وجہ سے افطار کر لیا، بعد میں افطار پتہ چلا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا تو روزہ قضا لازم ہو۔ دھوکے میں آپ نے خیال نہیں رہا کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ نے روزہ کھول لیا، وہ معلوم پڑا وہ اذان ہوئی نہیں تھی، آپ کی سماعت میں غلطی تھی، لیکن وہ روزہ قضا ہو گیا۔ سحری کھانا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری برکت والا کھانا ہے۔
بہت سے حضرات سمجھتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے، اب بھوک کی تمنا نہیں، ہم سحری نہیں کھاتے، نہیں، آپ سحری ضرور کھایا کرو، اگر کچھ نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی پی لو، مگر سحری کھاؤ پیو، کیونکہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ افطار کے وقت دعا پڑھیں، کھجور سے افطار کھائیں یا چھوارے سے روزہ کھولیں، منہ میں رکھ لیں کھجور، چاب لیں اور دعا کریں، اللہم انی لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، دوسرا انصاف ور بادشاہ جو انصاف کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور تیسری مظلوم کی جس پر ظلم کیا گیا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی، مکمل روزے رکھنے کی اور اپنے گھروں پر مکمل تراویح ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی بیماری کو ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ختم کر دے، آمین بجاہ طٰہٰ یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔